میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اعلیٰ حضرت سے جو کتاب جو آپ نے کتاب بھیجا ہو، جی کیا بول رہے ہیں کتاب آپ؟ کتاب ہے، وہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ کون سی کتاب؟ اقسام الحرمین، ہاں ہے نا میرے پاس. مجھے سینڈ کرو نا ذرا واٹس ایپ میں. آپ کے پاس حسام الحرمن نہیں ہے؟ میرے پاس کتاب ہے. حسام الحرمن آپ کے یہاں قرآن کے برابر ہے. قرآن کون بولا؟ میں حوالہ دوں آپ کو؟ ہوں؟ حوالہ دوں آپ کو؟ حوالہ کے پیچھے کیوں پڑ رہتا ہے یار؟ تو پھر حوالہ بغیر کیا سمجھو گے آپ؟ حوالہ بغیر کس طرح سمجھو گے بتاؤ؟ میں بول دوں مان لو گے تم؟ میں پہلے مجھے بول یہ دوں آپ مان لو گے؟ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہیں؟ ہاں بولو. ہاں وہی نا بھائی، حوالہ کیا؟ حوالہ ڈرتے کیوں یار؟ حوالہ تو اصل ہے نا، اس کے بغیر کیا کیا سمجھو گے بول رہے دلیل ہیں؟ کے بغیر؟ اور دلیل بھی آپ کے گھر سے. سنجر صاحب دیکھو، دھرم پر چلنا اس ضد کے ذریعے سے نہیں بلکہ تحقیق کے ذریعے سے ہے. ٹھیک ہے؟ دھرم کوئی ضد کی چیز نہیں ہے کہ ضد سے چلیں گے ہم بھائی. ارے بھائی تو مجھے سکھا نہیں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، ہاں جاہل تو سے ٹھیک بات ہے، نہیں تو کر رہا تم. پڑھا لکھا اور بھی سمجھانا آسان ہے نا پڑھا لکھے کو. ہاں پڑھا تو لکھا کو یہ سمجھانا اور بھی بتاؤ، آسان ہے نا. تمہیں زیادہ چلاؤ نہیں، یہ سنو مجھے بات. عجیب تمہارا ہے، میں بات کر رہا ہوں چل رہا ہوں. یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، یہ حوالہ دیکھیں، ہاں ہاں جی. حوالہ دیکھیں. یہ الصوارم الہندیہ، یہ آپ کے بڑے معتبر اور مناظر آپ کے مسلک میں مناظر اسلام مولانا حسمت علی خان قادری رضوی لکھنوی. ٹھیک ہے؟ الصوارم الہندیہ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 64 کے اندر؟ حسام الحرمین کتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. قرآن پاک میں اللہ کا فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. دیکھا نا؟ فہو رب العالمین. بھائی پہلے وہ تو چھوڑ، مجھے پہلے یہ پتا، تم جب یہ ویڈیو میں جو بحث کر رہے تھے کس سے، کیا نام ہے، کوئی ساحل نہ راہل کوئی تھا، ہاں تم نے کتاب میں حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت نے ہاں نبی پاک کو جو ہے علم غیب کا جو خود انکار کیا ہے. مطلب انہوں نے اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہے کہ مطلب نبی پاک کو جو ہے پاگل جیسا، یعنی ایسا علم تھا. مطلب تو کہاں ثابت کر رہے ہو، کیا کون سی ذرا کتاب صاف صاف بولے، میں کیا بولا ہوں وہ بڑے عبارت بولے. کون سی کتاب حوالہ دی ہے میں نے؟ تو بولے ہیں وہی آپ حسام الحرمین جو حوالہ دیے نا آپ نے. حسام الحرمین، ہاں 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 ہاں. تو عبارت یہاں پہ کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تم میں بتا رہا ثابت ہوں. کیا کرنا ٹھیک چاہتے. ہے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کہا، میں سمجھ گیا، کس جگہ تم کہا ہے اعلیٰ حضرت نے کس جگہ فرمایا ہے کہ بھائی جو ہے نبی کریم کو جو علم غیب نہیں تھا یا وہ ایسا ویسا جو تم نے بتایا. اچھا اچھا، آپ نے جو وہاں دیکھا، وہاں اسکرین دیکھا آپ نے، حوالہ دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ کتاب میرے پاس اسکرین فوٹو لیا ہے میں نے. تو اس ہاں میں کیا لکھا ہے جو چلو کہاں ٹھیک پہ ہے ہے بتاؤ. جی. اچھا آپ نے یہ دیکھ لیا میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے یہاں حسام الحرمین قرآن کے برابر ہے، دیکھ لیا آپ نے کہ حوالہ غلط ہے؟ بتائیں آپ. تو اس کو چھوڑو نا، تم پہلے مجھے نہیں یہ پہلے بتاؤ. تسلیم تو کر لو بھائی. لوگ بولیں کہ بھائی حوالہ دیتا نہیں ہے. لیکن کوئی ٹاپک میں تمہیں بات کرنے نہیں آیا ہوں یہاں. چلو میں میں نے خالی یہ ثابت، پوچھنا چلو چاہ ٹھیک رہا ہے. ہوں کہ تم یہ نہیں کتاب آپ نے، کدھر سے ثابت کر رہے ہو بتاؤ. سنجر صاحب آپ نے کہا تھا ہاں کہاں ہے، تو میں نے وہی پیش کیا نا آپ کو. پھر بول رہے ہیں جب حوالہ آئے نا سامنے رکھ دیتا ہے، چہرہ پھر لیا آپ نے. ہیں؟ بھائی میں ہر چیز میں تجھ سے بات کر لوں گا، ٹینشن نہیں لے. کرے کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں. اچھی بات، آپ پہلے جانکار مجھے ہیں، یہ آپ نے کہہ بتا دیا نا. کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہاں فرمایا کہ مطلب چلے جو ہے یہ حوالہ پڑھیں آپ، حوالہ پڑھیں حسام الحرمین والا. یہ تم نے جو حوالہ دیا ہے نا کہ نبی کریم کو جو ہے علم غیب جو اعلیٰ حضرت خود ثابت کر رہے ارے ہیں کہ بھائی اعلیٰ عبارت تو حضرت پڑھے کہہ نا، رہے ہیں. عبارت بھیج دیے، پڑھے نا آپ. میں پڑھوں گا بولیں گے آپ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ پڑھ لینا. آپ پڑھ لینا، مجھے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے خود کہا میں پڑھا لکھا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں. تو آپ پڑھ دینا، عوام سمجھ لے گی کہ بھائی پڑھا لکھا شخص نے کیا پڑھا ہے اور ہے کہ نہیں ہے. میں پڑھوں گا تو آپ جھوٹ بولیں گے نہیں غلط بول رہا ہے. تو آپ کے لوگ مانیں گے نا، آپ اپنی کتاب پڑھیں گے. تو میں میری کتاب پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا، لوگ سمجھیں گے ہاں اپنی کتاب پڑھ رہا ہے تو صحیح پڑھ رہا ہے. آپ کی کتاب پڑھوں گا آپ غلط بولیں گے، مجھے غلط بول رہے ہیں آپ کے لوگ صحیح دیکھنے کے باوجود بھی. تو آپ اپنی زبان سے پڑھ دیں کیا لکھا ہے یہاں پہ. بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کتاب کا نام کیا پتا ہے آپ کو؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا سننا نام بھائی، کیا ہے؟ کتاب پہلے مجھے کتاب بھیجنا تب نا میں تجھے پڑھ کے بتاؤں گا. بھیج دیا میں آپ کو، میں آپ کو بھیج دیا ہوں جناب، بھیج دیا ہوں. دیکھیں نا آپ،
भेज दिए, देखो ना, बगैर भेजे बात नहीं करता मैं। अच्छा मुझे किताब का नाम पढ़े ना, किताब का क्या नाम क्या है? मुझे पता है यार, तुम लगा क्या जो क्या बातें नहीं क्या करते, जरा पढ़े ना। आपने खुद कहा संजय साहब कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आप पढ़ देना क्या लिखा है किताब का नाम। देख रहा हूँ ना, रुकना तो भाई, चिल्ला क्यों रहा देख के है? जरा पढ़ दें आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने कहा तो आपका दावा सही साबित हो जाए, लोग बोलेंगे हाँ पढ़े लिखे से बात किया अली असगर ने, कोई जाहिल से बात नहीं किया है आपके दावे के मुताबिक। अरे भाई तुम किताब भेजो ना मेरे पास, पोस्ट क्यों भेज रहे हो, फोटो क्यों भेज रहे हो? अच्छा पोस्ट किताब नहीं है ये, पोस्ट किताब नहीं, मैं दूसरा भेजूंगा, आप बोलेंगे पोस्ट भेजा है। अजीब तमाशा यार हैं, मैं भेजूंगा बोलेंगे पोस्ट भेजा है, मैंने भेज दिया वही किताब है, अब मैं खोल के बैठूंगा वही हुसामुल हरम ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरह आप जान छुड़ाएंगे? इबारत तो पढ़ने के लिए बोला, इबारत तो पढ़ देना। इबारत की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक किताब भेजने बोल रहा हूँ तेरे को। इबारत ही पढ़ना है आपको, मेरे पास असल किताब भी है, देखो देखो मैं भेज रहा हूँ आपको, उंगली निशान लगा कर भेज रहा हूँ मैं आपको, ये देखें उंगली निशान लगा भेज रहा हूँ, देखें ये देखें मैं उंगली निशान लगा रहा हूँ, उंगली रख करके भेज रहा हूँ मैं, ये देखें ये देखें, ये अलग किताब है, देखें ये भी हुसामुल हरम है, मा तमहीद ईमान है कि नहीं है? भेजूंगा तो बोलोगे पोस्ट भेज रहे हैं, हवाला भेज रहा हूँ, बोल रहा है पोस्ट भेज रहे। तो अगर मैं पोस्ट भेज रहा हूँ तो आप लोग तो आपके नज़दीक हुसामुल हरम कुरान के बराबर दर्जा रखता है, आप नहीं रखते इसको किताब को, तो आप कम से कम भेज कर समझा दे कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। चलिए पढ़े लोडिंग तो नेट नहीं चल रहा, सर्वर डाउन हैं, सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा है। पहुँच चुका है, आपका हवाला पहुँच चुका है, मैं हवाला भेज रहा हूँ, दूसरा हवाला भेज रहा हूँ, इसी में से जो हवाला किताब भेजा ना मैं, लोडिंग नहीं हो रहा है सर। हाँ तो आपका कसूर है, मेरा कसूर है, ठीक है मैं भेज रहा हूँ, रुकें ये देखें देखें ये क्या लिख रहा है हुसामुल हरमैन में, क्या लिखा हुआ है देखें, ये हुसामुल हरमैन से भेज रहा हूँ, अभी जो मेरे पास किताब, मेरे हाथ में किताब है और ये उंगली की निशान भी है, देखो ये क्या भेज रहे हैं, देखें ये निशान लगा के भेज रहा हूँ आपको मैं। ये देखो पहुंच चुका, देखें क्या लिखा है आपके आला हज़रत ने, है अपने धर्म के पेशवाओं की असल इबारतें पेश करना, अपना अक़ीदा अपनी मज़हब किताबों के ख़िलाफ़ बताना, छपी हुई किताबों के मज़मून से इनकार कर जाना। क्या लिखा है, छपी हुई किताबों के मज़मून से आप इनकार कर रहे हैं ना। खुलासा के नाम से बिल्कुल नया मज़मून लिखना जिसका माना कभी उनकी किताबों में पता नहीं, जो आपका आला हज़रत ने लिखा है इसका माना कभी पता नहीं हमारी किताब में, एक नई इबारत घड़ कर उसे अपनी किताब की इबारत बना देना। आपके आला हज़रत ने नई इबारत घड़ी है, ठीक है, और अपनी किताब का इबारत बनाया और फतवा दिए है, और जो मजमून असल किताबों में है उस पर कुफ्र का फतवा दे देना। जो उन किताबों में छपे हुए मजमून के मुताबिक अक़ीदा रखे उसे मुल्हिद, ज़िंदीक़, मलऊन, काफिर मुर्तद कर देना। जिस बात को उनकी किताबों में शिरक या बिदअत, हसैया, हराम लिखा है उसे आला दर्जे की इबादत, जन्नत के दर्जे हासिल होने का ज़रिया, नहायत सवाब बल्कि वाजिब के करीब, नहायत पसंदीदा आला दर्जे का, ये आपके आला दर्जे लिखा है हुसामुल हरम के मुतालिक कि मानना हुसामुल हरम का मानना फ़र्ज़ है, उसका इनकार कुफ्र है, आपके आला ने लिखा है। देखें ये देखें हुसामुल हरम, ये अस्सवारिमुल हिंदी का हवाला भेज रहा हूँ मैं, ये देखें। अल्लाह हज़रत ने इस इबारत से ये साबित किया है कि मतलब इस किताब को मानना वाजिब है, फ़र्ज़ है, वाजिब का फ़र्ज़ लिखा है, इसका इनकार कुफ्र है। तुम दिमाग खराब कर रहा है मेरा, कब से मूड खराब कर रहा है ये। अब ये किताब असम थानवी की चीज को अकीदे को बता रहा है कि किताब को बता रहा है यार। तो हवाला देखो, ये हवाला भेज दिया हूँ, देखें नाम लिखा हुआ है किताब का। हवाला दिमाग खराब कर रहा है मेरा, कब से मूड खराब कर रहा है यार। आपके घर की किताब से आपका दिमाग खराब होता है संदर साहब, आपके घर की किताब से आपका दिमाग खराब होता है, हैं? कैसी किताब आपकी है? ये बता रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर आला हजरत ने इस किताब के बारे में थोड़ा ना कहा है कि मतलब इस किताब को मानना वाजिब और मुस्तहसन और ये है। मैंने कहा कि आपके आला हजरत ने कहा है अस्सवारिमुल हिंदिया में हस्मत अली ने लिखा है, देखे ना ये नीचे वाला, देखा आप जरा पढ़ देना, आप पढ़ देंगे ना आपको भी इत्मीनान होगा,
سننے والوں کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ علی اصغر صحیح بول رہا ہے، غلط نہیں بول رہا ہے۔ سنیں نا آپ کیا لکھا ہے، تمام مسلمانوں پر حسام الحرمین شریف کے احکام کا ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا شرعاً فرض ہے۔ کیا ہے؟ شرعاً فرض ہے، شریعت کے مطابق فرض ہے، یعنی شریعت تو اللہ کا فرمان نبی کا حکم ہے، تو اللہ کے فرمان نبی کے حکم میں کہاں فرض ہے بتاؤ نہیں حسام الحرم کے متعلق؟ شرعاً فرض ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلپ سے نکال کے یہ جو کہہ رہا ہے تمام مسلمان شریف کے احکام کا ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا شرعاً فرض ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ فقیر محمد نظام الدین قادری برکات نوری جو ہے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے نا۔ کس نے لکھا ہے؟ یہ فتاوی میں ہے، مطلب فتاوی میں جو انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہوا کہ حسام الحرمین کی طرح کیا اس پر ایمان رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس چیز کو بتایا ہے۔ ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں نا، قرآن کے برابر ہے نا وہ۔ پورے سوال پڑھتا نہیں ہے، جہاں سے تو اٹھا کے مطلب کلک کر کے جو ہے وہی پڑھ رہا ہوں میں، الگ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ دو نا۔ میں نے کیا غلط بولا؟ جو آپ بولا میں وہی بولا ہوں، جو آپ بولے ہیں سنجے رضا صاحب، مولوی سنجے رضا صاحب، میں وہی بول رہا ہوں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ یہاں پر سن کے میرے بولا کیا ہے یہاں اوپر کیا ہے، ہاشم تھانوی اور خلیل احمد امبیٹی اور جتنے بھی یہ سب نام گنائے انہوں نے، ہاں آپ لوگ ملاحظہ فرمائے، آپ صاحبوں کے میاں مایا ناز ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے انہوں نے جو لکھا ہے کیسی دجالیہ کر رہی ہے، یعنی ان کی کتاب کے رد میں یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ اچھا، تو اعلیٰ حضرت کی بات پتھر کی لکیر ہے، نبی علیہ السلام کی بات کی طرح ہے کہ اس کے بات میں کوئی خامی غلطی نہیں ہوئی؟ یار تو انسان پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل تم ہو، میں تمہیں صحیح بات کر رہا ہوں کی بات جو ہے وہ برحق ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور آپ کے حالات کی بات بھائی تو اعلیٰ حضرت جو بھی اعلیٰ حضرت کو گھر سے لائے کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کریم کی بات کہتے ہیں، بتاؤ۔ ہاں تو پھر وہی بول رہا ہوں نا۔ تم جو آج بات کر رہے ہو میرے سے، کہاں سے، گھر سے لائے ہو کہ کتاب سے لائے ہو؟ کون سی؟ آج تم مجھ سے بحث کر رہے ہو تو تمہاری بات جو حق ہے یا کیا ہے نہیں ہے، میں اگر مانوں یا نہ مانوں تو تمہارے گھر کی بات تو ہے نہیں۔ آپ کے گھر کی بات ہے یہ؟ ارے میں نے کب کہا میرے گھر کی بات ہے؟ کیا آپ کے گھر کی بات نہیں ہے؟ کیا گیا ہے؟ دیکھو ایک بات ایک آسان طریقے سے کوئی بھی بحث سنجر صاحب قرآن کی آیت میں تو وہ گھر سے نہیں لاتا ہے، بلکہ اس چیز کو جو ہے وہاں پر لگ کے فٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو مجھے یہ چیز سمجھا دیں آپ کہ آپ کے اعلیٰ آپ کے مسلک کی کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات نہیں ہے۔ یہ دو میں حوالہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، ایک میں تو احکام شریعت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا، مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کر ناممکن کا بنا دیا ہے، ناممکن فرما دیا۔ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ نبی علیہ السلام کو بتایا۔ ہاں سنو نا میری بات سنو نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ارے یار سنو یار، ارے سنو یار، ٹھیک ہے وہاں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا حوالہ نیچے دیکھیں، جعل حق حصہ دوم صفحہ نمبر 252 لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ افعال کریمہ جو نسیان یا اجتہادی خطا سے سرزد ہوئی ہو، اللہ کے نبی سے اجتہادی خطا تو میں ہو سکتی ہے لیکن آپ کے اعلیٰ سے نقطہ برابر خطا ناممکن۔ تو یہ کون سی شریعت بتائیں نا آپ، یہ کون شریعت کس کی ہے بتائیں؟ میں بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے مجھے یہ بتا یہاں پہ تو میں تیرے سے زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔ نہیں کر پاؤ گے، پاگل کر نہیں پاؤ گے۔ چلو جہاں سے بات سنی تو وہیں آ جاؤ، حسام الحرمین کی بات پڑھ دو مجھے آپ۔ حسام الحرمین میں آتے ہیں، یہاں جو اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا نہیں کہ وہابیہ شیطانیہ کے بڑوں میں اور ایک شخص گنگوہی کا مکمل عبارت پڑھو، مکمل عبارت سے۔ اب مکمل میں تو بھیجے گا تب نا مکمل پڑھوں گا۔ پڑھو ایک شخص اس گنگوہی کا میں یہ جو جتنا بھیجا میں اتنا نہ پڑھوں گا۔ وہیں سے پڑھو۔ چلو میں وہی بول رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ اب یہ کتاب جو اشرف علی یا کوئی گنگوہی جو ہے، رشید احمد گنگوہی جو ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ عبارت پڑھو نا یار، اپنی طرف سے کیوں بول رہے ہو تم؟ پھر پھنسو گے۔ تمہارا مجدد نے جو لکھا ہے وہی پڑھو، اپنی طرف سے جاؤ گے پھنسو گے تم۔ وہ تو پھنسا ہے تمہارا مجدد، تم کو پھنسایا گیا ہے۔
اب تمہاری حافظ اسی میں اس کے اندر ہے، جو ہدایت اسی میں ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھو اور میری بات سنو تم، میں کیا جواب دے رہا ہوں تاکہ تم ہدایت ملے. عبارت پڑھو. ہاں، اس فرقہ وہابیہ شیطانی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے بڑوں میں ایک اور شخص اس گنگوہی کا دم اب تو کتاب میں صاف دکھتا نہیں ہے بھائی. بالکل صاف لکھا ہوا ہے تمہارے، جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ پڑھو گے نہیں، وہ اس پڑھو نے گے ایک نہیں. چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ. اس نے تصنیف اچھا کی ہے کہ ذرا ایک منٹ. اس نے کیا لکھا ہے؟ غالباً 4 ورقہ، یعنی حفظ الایمان مکمل نہیں پڑھا ہے وہ. غالباً اٹکل اور قیاس گمان سے کہہ رہا ہے. غالباً بتایا حفظ الایمان 4 ورقہ کی کتاب ہے، حفظ الایمان 4 ورقہ کی کتاب ہے. ارے تو یہاں پر جو اگر بول دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی جو نا، آپ کیا بتائیں میں تجھے کو، اگر وہ کہہ دیے ہیں یہاں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب مطلب چھوٹی کتاب نہیں بتا رہا ہے. سنجر صاحب آپ کے بارے میں بولوں، غالباً سنجر صاحب مفتی ہیں غالباً، لیکن کوئی آدمی یقین نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے حافظ بھی ہو تو مفتی نہ بھی ہو. اگر میں کہوں گا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں اگر ایک کہوں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سنجر صاحب جو ہیں مفتی ہیں تو لوگ یقین ہو جائے گا. غالباً یہ اٹکل قیاس خیال گمان سے آدمی کہتا ہے، گمان کی بات جو ہے معتبر نہیں ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے سنو میری بات سنو، آپ کے اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان نہیں پڑھی ہے، اٹکل قیاس اور سنی باتوں پر اس نے فتویٰ لگایا. حسام الحرمین کے بعد واضح ہو چکی ہے. غالباً 4 ورقہ، حالانکہ 4 ورقہ کی کتاب بھی نہیں ہے، غالباً کہا اس نے، تو پتہ ہے چلا اس کا فتویٰ کو اسی کے گلا کا توق بن گیا. اعلیٰ کی بات ہے اور اشرف تھانوی یا رشید احمد گنگوہی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کتاب کی بات چھوڑنا. وہاں پر یہاں پر جو لکھا ہے انہوں نے وہ عبارت کو پہلے سمجھے جی میں کیا بول رہا ہوں، غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائی کو حاصل ہے. اس کی ملعون عبارت ملاحظہ ہو، آپ یہ بلد سے ہی ملاحظہ ہو تو آپ کی ذات مقدسہ پہ علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی رد کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات لکھی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو ویڈیو میں کہ اعلیٰ حضرت نے خود جو ہے نبی پاک کو جو ہے علم غیب کا جو انکار کیا، میں پاگل کا یہ کہا. بھائی تو کس طرح ثابت کرتا ہے یار؟ لوگوں گمراہ کیوں کر رہا ہے ویڈیو بنا کے؟ اگر تو یوٹیوبر بننا ہے تو بھائی دوسری چیز بنا نا. ٹھیک ہے، آپ نے بول لیا؟ ہاں میں بول لیا بھائی، تو بولا. آپ کے پاس یہ ہے حفظ الایمان ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس، میں حفظ الایمان کی طلب میں نہیں ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تم نے جو ویڈیو میں جو کہا نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، تو یہاں پر تو رد کیے ہے نا بھائی، رد کو دیکھے گا نا تو. اب دیکھ بھائی، میں پہلی بار بتا رہا ہوں، اب ایک مثال کے طور پر آپ دونوں کو یہ سمجھ لے کہ مطلب انہوں نے مسئلہ چھیڑا، یعنی انہوں نے کتاب لکھی، کیا لکھی نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، رد کیا اس چیز کا حساب الحرمین میں. اب تم حساب الحرمین کو دلیل بنا رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خود کی کتاب میں اللہ کے رسول کے علم غیب کا جو ہے انکار کر رہے ہیں. تو یہ کہاں ہے یار؟ تو کتاب کو تو پڑھنے جانتا ہوں ہے کہ اسی خالی بس دھار دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بول لیا آپ نے سندر صاحب. یہ دیکھیں، آپ نے حسام الحرمین پڑھی، آپ نے حسام الحرمین پڑھ لیا اور نیچے میں نے حفظ الایمان کی عبارت بھیجی. 2 بار میں بھیج دے رہا ہوں آپ کو حسام الحرمین کی عبارت، اور نیچے میں نے کیا بھیجا؟ یہ حفظ الایمان کی عبارت. یہ دونوں آپ دیکھ لیں. آپ نے نیچے کیا پڑھا؟ یہ حسام الحرمین کیا پڑھا آپ نے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے. اور حفظ الایمان میں کیا ہے؟ حفظ الایمان میں وہ عبارت نہیں ہے جیسا. میں نے بلو کلر لگایا، بلو کلر دیکھیں آپ، اس میں حضور علیہ السلام کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی مجنون، بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے حاصل ہے. تو اس جملے کے یہاں پہ پورے صفحہ کے اندر آپ جیسا جملہ بتا دیں مجھے. آپ کے اعلیٰ حضرت پہلی بات اسی لیے جملہ بڑھایا ہے گستاخانہ جملہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے غالباً کہا، غالباً، تو پتہ ہی چلا حفظ الایمان آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں پڑھی ہے، سنی باتوں پر فتویٰ لگایا ہے اس نے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا مجھے ثابت کر دیں جو عبارت حسام الحرمین میں ہے وہ عبارت حفظ الایمان میں ہے. پڑھ دیں آپ، حفظ الایمان پڑھیں پھر سے اور حسام الحرمین پڑھ، دونوں پڑھیں آپ، اور جیسا جملہ وہاں ثابت کریں جو
حسام الحرمین میں ہے. پڑھیں آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. یہاں سے پڑھیں. اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبی مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے علم غیب؟ یہ آپ کے دھرم میں بھی یہ عقیدہ ہے. تو یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جميع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھ لیا آپ نے؟ اب حسام الحرمین پڑھیں. حسام الحرمین جیسا بڑھایا، جیسا کیوں بڑھایا؟ کیا حفظ الایمان جیسا لفظ ہے؟ حفظ الایمان میں جیسا لفظ ہے؟ حفظ الایمان میں جو انہوں نے کہا ہے کہ تو اس میں حضور وسلم کی کیا ہی تخصیص ہے. اس میں جو کہا ایسا علم غیب تو ایسا، تو ایسا مطلب یہ کیا کرنا ہے؟ مطلب کوئی چیز کا کوئی نے سوال کیا ہو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ہے کہ اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے، یعنی ان کی کیا تخصیص کرنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے حضور کو جو ہے کم تر سمجھا نا. اچھا کم تر سمجھا تو کیا ہی تخصیص ہے تو بتا رہا ہے، تو کیا بولتا سمجھ نہیں آ رہا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں علم غیب جو نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہو تو تمہارے ہاں علم غیب تو دوسرے کے مخلوق کے حقیر مخلوق کے لیے مانا ہے، کافر کے لیے مانا ہے. تو پھر جب کافر بھی علم غیب مانتے ہو اور نبی علیہ السلام میں بھی مانتے ہو، پھر نبی علیہ السلام میں خصوصیت کیا رہی؟ کافر میں جو چیز ہے اور نبی میں ہے. تو اگر خصوصیت علم غیب ہے تو کافر کے لیے نبی اور عام آدمی میں آسمان اور زمین یعنی بہت فرق ہے یار. کیا بول رہے ہیں آپ؟ نبی اور عام آدمی میں بہت فرق ہے. میں عام آدمی نہیں بول رہا ہوں، میں بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے. میں وہ نہیں بول رہا ہوں. یہاں علم غیب کی بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام میں علم غیب اور کافر میں شیطان میں علم غیب. تو جب شیطان اور گدھے میں علم غیب مانا گیا آپ کے یہاں، پھر خصوصیت کیا رہی؟ مثال کے طور پر اب ذرا سمجھیں آپ بھی. ہمارے یہاں نہیں، تمہارے یہاں مان رہے. ادھر دیکھ کتاب حفظ الایمان میں دیکھ. نالائق بدتمیزی نہ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، ادب اخلاق انسانیت بتائیں. تو رمضان کا مہینہ سمجھتا تو اس طرح کی تو فتنہ خوری نہیں کرتا. فتنہ آپ کر رہے ہیں، میسج آپ کر رہے ہیں، فون آپ کر رہے ہیں. میں نے کچھ کیا آپ کو؟ چھڑا آپ نے؟ بھائی تمہارے یوٹیوبر نے مجھے ویڈیو بھیج کے تنگ کر کے رکھا ہے. تو آپ جانو بھائی، میرا نہ یوٹیوب چینل ہے، نہ یوٹیوب چینل میں چلاتا ہوں. میرا چینل نہیں ہے وہ. ریکارڈنگ تم لوگ ابھی آپ نے فون کیا، میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا. اب جس کے ہاتھ میں لگے ویڈیو بنائے گا. فون آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ پھنستے ہیں. پہلی بات تو میں نے ثابت کیا، پہلے ثابت کیا میں نے. مجھے یہ بتا دوں، تم نے جو ویڈیو میں کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہے خود، تو یہ اس میں غلط باتیں کیوں کر رہے ہو تم اس میں؟ اچھا تو یہ حسام الحرمین میں نہیں ہے، حسام الحرمین میں نہیں ہے جملہ. پڑھو آپ پڑھو، پھر سے پڑھو تاکہ ثابت ہو جائے. میں جھوٹا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، کہ آپ کے مجدد نے کفر کیے ہیں، واضح ہو جائے. آپ ذرا عبارت پڑھ دیں. کفر کیے؟ ہاں کفر کیے اللہ کے نبی کے توہین. وہاں پہ ایسا لفظ ہے تو وہ توہین، یہاں جیسا ایسا دونوں، یہاں توہین نہیں ہیں. اگر میں کہہ دوں اگر بات کر سن میری پہلی بات، میں اگر تم سے کوئی چیز غلط میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ میں اس کی جو میں اس پہ اعتقاد کر رہا ہوں. نہیں بالکل صحیح بات ہے. سنجر صاحب میں آپ کے متعلق کوئی بات کہوں تو مجھے وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہی ہے، آپ میں ہے. میں اگر غلط سلط بڑھا کر بولوں تو میں جھوٹا خائن ہوں گا ہی نہیں ہوں گا. تو جو حفظ الایمان میں ہے آپ کے اعلیٰ حضرت وہی کہتے، انہوں نے جھوٹ کہا اور توہین کی نبی علیہ السلام میں. تو آپ مان تو رہے ہیں کہ لکھ دیا ہے، لیکن آپ توہین نہیں مان رہے ہیں. جھوٹ کہہ دیا. تو پڑھو، پھر سے پڑھتا ہوں. سنیں پہلی بات تو لکھا اس نے کہ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تشریح کی ہے. کیا 4 ورقہ اور غالباً دونوں جھوٹ. غالباً بھی جھوٹ اور یہاں جیسا جملہ وہ بھی جھوٹ. اور غالباً جو کہا اس نے صحیح کہا ہے کہ اس نے حفظ الایمان نہیں پڑھی ہے. اب آگے لکھا ہے غیب کی باتوں کا جیسا. یہ جیسا جملہ میں آپ کو آپ کی پوری ضرورت میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ جیسا جملہ حفظ الایمان کے یہاں بھی بتا دیں. آپ مجھے بتائیں، آپ جیسا کہاں ہے بتائیں. آپ بھائی مانے نا آپ کے اعلیٰ نے خیانت کی ہے، مانے نا. آپ مانتے کیوں نہیں؟ ارے بھائی تو وہ لکھے ہیں، اس چیز کو بتا رہے ہیں سامنے نا. وہ تو حفظ الایمان کی عبارت تو نیچے ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں نہیں ہے نا. یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ
اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے غالباً 4 ورقہ، اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا تو ہر بچے ہر کس کی طرف کہا انہیں؟ کہا کہ حفظ الایمان نے تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جیسا جو وہاں بتائے نا، آپ کیا جھوٹ بولا ہے، میں وہی بول رہا ہوں، آپ کے اعلت کر رہے ہیں لکھا ہے 4 ورقہ کتاب کے اندر. جانور ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بات سمجھ میں آ رہی تم کو؟ نہیں، وہ جملہ ثابت کریں نا آپ پڑھنا صرف نہیں ہے بلکہ ثابت کرنا ہے حفظ الایمان سے. آپ کے اعلت نے کہہ دیا کہ حفظ الایمان نے لکھا ہے اور ایسا لکھا ہے کیا؟ تو حفظ الایمان میں جو لکھا ہے وہ لکھ تو بتا رہا. ہاں تو وہ جملہ کہاں ہے؟ وہ جملہ کہاں ہے؟ ثابت تو کرو نا. جیسا علم غیب کیا لکھا ہے؟ حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہاں پر کیا لکھا ہے دیکھنا ادھر کہاں؟ ہاں تو پڑھ دو وہ جیسا جملہ پڑھو جیسا پڑھو. نمبر 16 ہے وہ جیسا کہاں پڑھو؟ جیسا کہاں پڑھو؟ پڑھو جیسا جملہ ثابت کرو. حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جميع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو انہوں نے جو اس چیز کو کہا تو اعلیٰ چیزوں تو لکھا ہے یہاں پر دیکھو جیسے لکھا ہے. چلو ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے جو عبارت پڑھی یہاں جیسا جملہ ہے یار پاگل، اس چیز کو یہاں پر تھوڑا لکھا ہے، وہ تو آگے اوپر بتا رہے ہیں یار. کون بتا رہے ہیں؟ مطلب اب کہہ دینا کہ حفظ الایمان میں جملہ نہیں ہے، ہمارے آلات نے بڑھایا. کہہ دینا بھائی صاحب، کہہ دینا. تو پاگل مینٹل اٹھ کے آیا، کہاں سے اٹھ کے آیا؟ کہنے میں ڈر رہے ہیں، جب کتاب عبارت پڑھ رہے ہیں حفظ الایمان میں ہے نہیں تو اعلان کر دینا حفظ الایمان میں وہ عبارت نہیں ہے جو عبارت آلات نے لکھا ہے اور فتوی کفر دیا ہے. اعلان تو کرے نا. مجھے یہ بتا، میں نے اگر تمہارے پاس سوال پوچھنے آیا، میں اگر تم سے کوئی سوال پوچھوں کہ بھائی فلاں آدمی کے بارے میں مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، تو تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ ہاں میں جو بتاؤں گا، ہاں جو بھی چیز ان کے اندر ہوگی وہ تم بتاؤ گے. ہاں لیکن تم اپنے سننا، اگر ہم کسی کے پاس فتوا لے کے جاتے ہیں فتوا پوچھنے کے لیے، بھائی مفتی صاحب مجھے یہ فتوا میرے سامنے یہ مسئلہ درپیش آیا، مجھے اس کا حل بتائیے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو پہلے آپ لکھو گے نا کہ بھائی میرے کو جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے. جی بالکل. تو اعلیٰ جیسا جو لکھا ہے تو اس چیز کو جو حفظ الایمان میں ہے ان چیز کی رفت میں لکھا ہے نا یار، کہ یہ کوئی انسان ہے جو علم غیب کا انکار کر رہا ہے، یعنی جیسا علم اللہ کے رسول کو ہے ویسا علم تو بچوں پاگل کو ہے، تو اس چیز کو نیچے تو لکھا ہے نا یار. ہاں ٹھیک ہے، میں بولوں میں نیچے لکھا ہے نا، جیسا جو بتا رہا ہے جیسا میں وہاں پہ ویسا دکھ رہا ہوں ایسا دکھ رہا ہوں، تو جیسا ہی حفظ الایمان کی عبارت نہیں ہے. حفظ الایمان کی عبارت نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوپر کی بھی عبارت حفظ الایمان کی نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے تردید کر رہے اس چیز کو بتا رہے، نیچے عبارت پیش کر رہے کہ بھائی جو اشرف تھانوی یا رشید احمد جو بھی ہے وہ لکھے نیچے، اس چیز کو نیچے بتا رہے ہیں نا یار. تمہاری کتابیں بھی ایسا ہے، دیکھو اس میں بھی ایسا ہی ہے. کہاں ہے؟ اب تم بتاؤ جیسا ہے یہاں پر ایسا ہے، اس میں اللہ اعلیٰ جو ہے کفر ہو گئے، شرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. یہ چیزیں نہیں ہوتی بھائی. پہلے کتاب کو سمجھ، پہلے پڑھ لے بھائی مولوی لائن میں یار، تو اچھی طرح سے یار. ٹھیک ہے، اب میں بولوں؟ آپ بول یار، بول یار، میں دماغ سے بتا رہا ہوں. تم خود فون کرتے ہو، خود پریشان ہوتے ہو. دیکھو چلو ٹھیک ہے، میں ایک حوالہ دے دیا آپ کو، اوپر دیکھیں فتاوی مظہریہ دیکھیں، اور نیچے آپ نے کہا کہ تو اعلیٰ حضرت نے رد کرنے کے لیے لکھا ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے ساتھی اور ہم عصر علماء ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی حیات اعلیٰ حضرت نے کیا لکھتا ہے؟ دیکھو نشان لگا دیا صفحہ نمبر 98 کے اندر کہ رد وہابیہ ایک میرا وہ بدایونی خبتی ہے کہ ہمیشہ اسی خبت میں رہتا ہے اور رد وہابیہ کرتا ہے. یعنی مخالف کا رد کرنا، یہ کیا ہے؟ خبتی بولتے ہیں، خبتی ہے. وہ کیا ہے؟ خبتی لکھا ہے، بدایونی خبتی ہے جو ہمیشہ اسی خبت میں رہتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو خبت کا مطلب کیا ہے؟ خبتی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے اعلیٰ کیا کیا ثابت ہوئے؟ خبتی کا معنی بہت سارا ہوتا ہے، بہت سارا ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، خبتی کا معنی ہوتا ہے دوسری بات، وہ فتح مظہریہ دیکھیں آپ کے اعلیٰ کے سامنے. اب یہ عبد الباری فرنگی محمد نے صاحب کہہ دیا کہ مجھے اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور خبتی کا معنی ہوتا ہے جس کا دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو،
وہمی، بدحواس، حواس باختہ، پاگل، سودائی، سڑی، باولا، بیوقوف، احمق، ناسمجھ، فاتر العقل، یہ ہوتا ہے خبتی کا معنی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ تو رد کرنے کے لیے آلت نے لکھا ہے، تو لکھا ہے آپ کے ظفر الدین بہاری نے حیات آیت، جو خبر جو کسی کا رد کرے وہابی کا کسی کا تو وہ خبتی ہے۔ تو آپ کے مجدد جو ہیں اتنے سارے صفات اور خوبیوں کے مالک ہو گئے۔ دیکھو یہ حوالہ دیکھو، یہ حوالہ دیکھو اس کے اندر دیکھو کیا لکھا ہے۔ خبتی کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جس کے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ آپ مجدد میں فاسد خیال پیدا ہوتا تھا، اس لیے فتح کو وہمی، بدحواس، حواس باختہ، پاگل، سودائی، سڑی، باولا، بیوقوف، احمق، ناسمجھ، فاتر العقل ہوا نا، ہو گیا نا؟ اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم بولتے میرا دماغ خراب ہو گیا یار، خراب ہی ہوگا نا، بھاگ گیا یہ۔